جو حضرات ادھر ادھر منتشر ہیں ان سے گزارش ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ پنڈال کے اندر رکھی ہوئی کرسیوں پر تشریف رکھیں اور ایک سنجیدگی کا ماحول بنا کر ہمارے ممتاز خطباء کرام اور مقررین اعظام سے مستفیض ہوں۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد ہمارے بہت ہی ممتاز ترین علماء کرام خطباء اعظام تشریف فرما ہیں، ان کا ہم کو سننا ہے، ان کا خطاب سننا ہے، ان سے استفادہ کرنا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جو محتاج تعارف نہیں، تقریر سے، منہج سلف سے تعلق رکھنے والا ہر انسان آج فضیلت الشیخ اشفاق سلفی کے نام سے واقف ہے۔ آج نئی دنیا، انٹرنیٹ، میڈیا، ٹیلی ویژن سے تعلق رکھنے والا ہر انسان فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالہادی عمری سے واقف ہے۔ اللہ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ آج یہ دونوں معزز ہستیاں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے۔ جب تک فضیلت الشیخ اشفاق سلفی صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کو وہ ماحول دوں کہ ان کو بولنے میں اچھا لگے اور آپ کو ان کا خطاب سننے میں اچھا لگے۔ ان کے خطاب سے پیشتر میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ آج کی اس مجلس کا جو آغاز ہوا تھا وہ تلاوت کلام پاک سے ہوا تھا۔ اس کے اندر سورہ فتح کی آیتیں تلاوت کی گئی تھی۔ سورہ فتح سورت نمبر 49 آیت نمبر 28 اور 29 تلاوت کی گئی تھی۔ اس کا بنگلہ ترجمہ بھی ہو چکا تھا۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ابھی چند لمحوں میں اس کا اردو ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ آج کے اس جلسے سے، آج کی اس کانفرنس سے اس کی مناسبت کا بھی آپ کو اندازہ ہو، آپ کو علم ہو۔ تلاوت کی گئی آیتوں کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یہ اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کرے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے، گواہی دینے والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں، تاکہ تم انہیں دیکھو گے کہ رکوع اور سجود کر رہے ہیں۔ وہ لوگ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، ان کے چہروں پر سجدے کے اثر سے نشانات پڑ گئے ہیں۔ ان کی یہی مثال توریت اور انجیل کے اندر بھی ہے، اس کھیتی کی طرح جس نے اپنا اکفا کھولا، پھر اسے مضبوط کیا اور موٹا ہو گیا، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسانوں کو خوش کرنے لگا تاکہ اس کے ذریعہ کافروں کو چڑھائے۔ جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، اللہ نے ان سے بخشش کا اور بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ یہ تھی دو آیتیں سورہ فتح کی، سورت نمبر 49 آیت نمبر 28 اور 29۔ اب ہم چلتے ہیں موضوع خطابت پر۔ آج آپ کے سامنے موجود ہیں فضیلت الشیخ محمد اشفاق السلفی حفظہ اللہ، جو جامعہ سلفیہ دربھنگا سے
جنہوں نے تعلیم حاصل کی اور سند فراغت حاصل کرنے کے بعد مدینہ طیبہ مدینہ منورہ میں ان کا داخلہ ہوا، وہاں سے حدیث فیکلٹی میں آپ نے لیسانس کی ڈگری حاصل کی، اور جب وہاں سے لوٹے مدینۃ الرسول سے تو حب نبی کو اور حب توحید کو اور حب تعلیم کو اور حب تربیت کو اپنے سینے میں اور اس کے ساتھ ساتھ حب دعوت کو اپنے سینے میں لے کر ہندوستان کی سرزمین پہ لوٹے۔ ایک زمانے سے جامعہ سلفیہ دربھنگا میں شیخ الحدیث کے طور پر بحیثیت استاذ کام کر رہے ہیں اور ہندوستان کے افق پر اردو خطابت میں ایک مقام رکھتے ہیں۔ آج جہاں بھی اشفاق سلفی کا نام آتا ہے، لوگوں کے ذہن میں فوراً یہ گونج جاتا ہے، فوراً یہ تاثر آ جاتا ہے منطقی طور پر کہ اشفاق سلفی وہ ہیں جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر انداز خطابت کو ایک نیا طرز دیا۔ انہوں نے یہ پیغام دیا کہ تقریر صرف لفاظی کا نام نہیں، انہوں نے یہ نیا طرح دیا کہ تقریر صرف جوش اور ولولے کا نام نہیں، بلکہ تقریر ہے اس کا نام کہ آپ ایک پیغام دیں امت کو دلائل کے ساتھ۔ آپ جب ان کی تقریر سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو بھی بات کہتے ہیں دلیل سے کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو استحضار کا جو ملکہ دیا ہے، جو بات کہتے ہیں اور ان کے لیے جو دلیل ہوتی ہے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے زبان مبارک پر حاضر کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص عطیہ ہے، گاڈ گفٹڈ، ایک خاص ہبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ تو خاص فضل ہے ان کا کہ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا یہ فضل ہر انسان کو نہیں ملتا، بہت کم لوگ ہوتے ہیں وہ جن کو ایسا منصب ملتا ہے، ایسا ہبہ ملتا ہے، ایسا عطیہ اور ایسی نعمت ملتی ہے۔ ہم اللہ کے بہت شکر گزار ہیں کہ منہج سلف کی صحیح ترجمانی کے لیے آج ہمیں ایسا خطیب میسر ہے کہ آج ہم ان پر بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں۔ اور پیس ٹی وی دیکھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی تقریر پیس ٹی وی کے اندر بہترین مقبول ترین خطبہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ دلچسپی سے لوگ ان کی تقریروں کو سنتے ہیں اور خاص طور پر ان کے سوالوں جواب کا جو وقفہ ہوتا ہے بہت ہی دلچسپ اور پرمغز ہوا کرتا ہے۔ آپ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، سامنے ان کی تقریر سن کر اور ان کے موبائل نمبر پر اتصال کر کے کانٹیکٹ کر کے کسی بھی درپیش مسئلے میں آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ان کے موبائل نمبر پر ان کا موبائل نمبر ہے 09430617555۔ ایک بار اور کہہ رہا ہوں، 09430617555۔ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پر بھی، ان کی ویب سائٹ ہے www.ashfaqsaldani.com، www.ashfaqsalfi.com۔ اب ہم ایک شعر کے ساتھ اس شعر خطابت کو دعوت دینا چاہیں گے کہ رنگ بو خوشبو صبا، چاند تارے کرن پھول شبنم شفق آبجو چاندنی۔ رنگ بو خوشبو صبا، چاند تارے کرن پھول شبنم شفق آبجو چاندنی۔ تیرے دلکش خطابت کی تکمیل میں حسن فطرت کی ہر چیز کام آ گئی۔ فضیلت الشیخ محمد اشفاق سلفی حفظہ اللہ، مائک پر۔ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تذلوا بعدهما كتاب الله وسنتي. رواه الحاکم بإسناد صحیح. عزت مآب صدر مجلس، صدر کانفرنس جناب شیخ عبدالہادی العمری المدنی مقیم برطانیہ، عزت مآب عزیز گرامی چیئرمین توحید ایجوکیشنل ٹرسٹ فضیلت الشیخ عبدالمطیع الرحمن بن فضیلت الشیخ عبدالمتین السلفی المدنی حفظہ اللہ ورحم اللہ والدہ، اور ہمارے عزیز شیخ تنویر ذکی پروگرام کے اناؤنسر صاحب، جنہوں نے میری تعریف میں مبالغہ آمیزی سے کام لیا. ہم اس مبالغہ کو کبھی پسند نہیں کرتے ہیں اور نہ الحمدللہ یہ منہج سلف ہے. اس لیے میں عزیز سے معذرت خواہ ہوں کہ اسحاب اور اجتناب سے بچتے ہوئے فضیلت الشیخ کا بھی حقدار نہیں ہوں، لیکن آپ نے اگر اتنا کہا تو بادل ناخواستہ گوارا کر سکتا تھا، لیکن جتنا کچھ آپ کہہ گئے اس سے ہم رنجیدہ ہو گئے. میرے دل کا حال اللہ رب العالمین جانتا ہے. فسامحنی اللہ وسامحک، اللہ ہم کو بھی درگزر کرے، آپ کو بھی درگزر فرمائے. اور محترم حاضرین، مرد و خواتین، اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت جو دنیا کے اخیر میں عالم انس و جن پر ہوئی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی نبوت و رسالت ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کو نہایت کامل اور مکمل شریعت دے کر مبعوث فرمایا اور رہتی دنیا تک کے لیے اس شریعت کو باقی رکھا. اب کوئی نئی شریعت نہیں آنے والی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے سلسلے کو ختم فرمایا ہے. گویا اسی امت پر قیامت قائم ہوگی، کوئی دوسری امت محمدیہ کے بعد نہیں آئے گی. لہذا یہ شریعت دائمی شریعت ہے، ابدی شریعت ہے، اور الحمدللہ کامل اور مکمل شریعت ہے. تکمیل دین کی اللہ بشارت دیتے ہوئے فرماتا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. رب العالمین تکمیل دین کی بشارت دے رہا ہے. اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے جسے ابن حبان نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے: ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما طائر یطیر بجناحیہ الا عندنا منہ علم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امتیوں کو اس حال میں چھوڑا کہ فضا میں کوئی پر مارنے والا پرندہ نہیں ہے، مگر اس کے متعلق بھی جو ضروری علم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا. اور مسلم شریف میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ مشرکین بطور استہزاء کہتے تھے کہ اس کے نبی نے ان کو ہر چیز سکھلا دی ہے، یہاں تک کہ آداب استنجا بھی. لقد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا بلا، ہاں. اور آداب استنجا یہ ہے کہ آدمی پیشاب اور پاخانے کی حالت میں قبلہ رخ نہ ہو اور قبلہ کی طرف پشت کر کے نہ بیٹھے، اور اگر ڈھیلا لے یا پتھر لے پانی کی جگہ پر تو 3 پتھر سے کم نہ لے، اور داہنے ہاتھ سے شرمگاہ کو نہ چھوئے استنجا کی حالت میں. تو اتنی جامعیت اور اتنا کمال ہے.
اور جامعیت اس اعتبار سے بھی اور عموم اس اعتبار سے بھی کہ یہ شریعت دنیا انس اور جن دونوں کے لیے، چنانچہ انسانوں کے ساتھ ساتھ آپ جنوں کے بھی رسول ہیں، اور اس کا ذکر سورہ جن کے اندر ہے، سورہ احقاف کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سن کر جن مسلمان ہوئے، جن کی ایک جماعت، اور وہ اپنی قوم کی طرف پلٹی اور انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دیا، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب الیم ومن لا يجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض ولیس له من دونہ اولیاء اولئک فی ضلال مبین۔ تو آپ انس و جن کے رسول ہیں، اس اعتبار سے عمومیت ہے اس رسالت کے اندر، اس دین کے اندر، اور اس اعتبار سے بھی عمومیت ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ نہیں مگر اس میں اسلام کی رہنمائی موجود ہے۔ قرآن اور سنت کے ذریعے اللہ نے دین کو مکمل فرمایا، اور کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جامع اصول اور قواعد پر مبنی ہیں جن سے قیامت تک نت نئے مسائل کا حل تلاشا جائے گا اور امت کی رہنمائی کی جائے گی۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اعلام الموقعین میں دین اسلام کے کمال اور جامعیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دنیا کے تمام انسوں جن کے لیے ہے اور زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے۔ اور پھر علامہ نے لمبی گفتگو کی ہے کہ قضائے حاجت سے لے کر آداب استنجا تک، اکل و شرب کے معاملات تک، سونے اور جاگنے تک، سفر سے لے کر حضر تک، صلح سے لے کر جنگ تک، اور اسی طریقہ سے دنیا اور دنیا کے بعد قبر اور قبر کے بعد آخرت کی منزل، اور سابقہ امتیں اور لاحقہ جو حالات پیش آئیں گے قیامت تک ان کے متعلق ضروری پیشین گوئی، غرض ہے کہ پھر اللہ رب العالمین کی معرفت، اس کے اسماء و صفات کا بیان، جنت کی تفصیلات، جہنم کی وعید اور ہولناکیوں کا بیان۔ غرض ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اللہ نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ میں چھوڑا ہو، تمام چیزیں کھول کر بیان کر دی ہے۔ یہ ہے جامعیت۔ اب یہ کامل اور مکمل اور جامع دین جو زندگی کے تمام شعبوں کو ٹچ کرتا ہے، اللہ رب العالمین ہم سے آپ سے مخاطب ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اے لوگو، اس کامل مکمل شریعت کی پیروی کرو جو اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے لیے نازل کی گئی، اور اللہ کے علاوہ دوسرے ولیوں کی باتیں نہ مانو، لیکن تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع هواء الذین لا يعلمون انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین۔ اے نبی، ہم نے آپ کو واضح شریعت پہ چھوڑا ہے، آپ اس واضح اور کامل مکمل شریعت کی پیروی کیجئے اور خواہشات نفس کی پیروی کرنے والوں کے پیچھے نہ لگیے، ان کی باتیں نہ مانیے۔ یہ سب ظالم، خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے ظالم، اہل شرک و بدعت، یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن پرواہ مت کیجئے، اللہ متقیوں کا دوست ہے۔ آپ حق پہ رہیے، کتاب و سنت پہ قائم رہیے، اللہ کی کامل مکمل شریعت پر قائم رہیے، انشاءاللہ دنیا کے ظالمین آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو اور آنے والی انسانیت کو اللہ رب العالمین اپنے صحیح دین کو قبول کرنے اور کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ پر قائم رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اسلامی خواتین، میں آج کی اس مجلس میں اس مختصر سی تمہیدی گفتگو کے بعد جس عنوان پر ہمارا اور منتظمین جلسہ کا اتفاق ہوا تھا وہ موضوع ہے سنت اور بدعت، اور یہ کسی قدر طویل موضوع ہے اور میرے لیے جو وقت مختص ہے 1 گھنٹہ، وہ تقریباً اس کا ربع حصہ یا اس سے بھی کچھ زیادہ حصہ گزر چکا ہے، تو ظاہر ہے کہ شارٹ ٹائم میں زیادہ تفصیل سے گفتگو نہیں کریں گے، صرف اشاروں میں آپ سے بات کریں گے۔ انشاءاللہ آپ ذہین سامعین ہیں، باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اب بغیر کسی تمہید کے سیدھے اپنے موضوع پر آتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث پر جن کی نظریں ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت میں بنیادی طور پر سنت کا لفظ 4 معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ سنت کے اطلاقات 4 ہیں۔ سنت معنی میں طریقہ کے، طریقہ نبوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جس پر آپ چلے،
خواہ وہ کتاب اللہ سے ثابت ہو یا حدیث سے ثابت ہو. وہ طریقہ جس کی آپ نے پیروی کی اس کا نام ہے سنت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی. جو میری سنت سے اعراض کرے گا، میری سنت سے پیٹ پھیرے گا، یعنی میرے طریقے کو چھوڑے گا اور دوسرے کے طریقے کو اختیار کرے گا، تو وہ میرا امتی نہیں ہے. اب یہ فقہا کے نزدیک وہ طریقہ واجب بھی ہو سکتا ہے، مستحب بھی ہو سکتا ہے، فرض بھی ہو سکتا ہے. طریقہ نبوی جو کتاب اللہ سے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو. حکم اس کا دلیل کے اعتبار سے لگے گا کہ واجب ہے کہ فرض ہے کہ سنت ہے کہ مستحب ہے، لیکن سنت مانے طریقہ. اسی معنی میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو سنت کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. لیکن حکم کیا ہے؟ حکم واجب ہے کہ اگر آدمی اس کو منڈاتا ہے یا بہت قصر فاحش کرتا ہے، بالکل جڑ لگا کر کے اس کو چھوٹا کرتا ہے، تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے. یہ ہے سنت کا مطلب طریقہ نبوی. لیکن دلائل کے اعتبار سے یہ واجب ہے، کمپلسری چیز ہے، آپشنل چیز نہیں ہے. تو ایک معنی سنت کا یہ ہوا طریقہ. دوسرا معنی سنت کا حدیث کا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے آپ کی موجودگی میں یا آپ کے غائبانے میں کیا، اور وہ بات آپ کو معلوم ہوئی اور آپ نے سکوت فرمایا، تو یہ چیز بھی سنت ہے. اس کو کہتے ہیں سنت تقریری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور تقریرات. تقریر اسی کو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کچھ کیا موجودگی میں یا غیر موجودگی میں، اس کی بابت آپ کو معلوم ہوا اور آپ نے سکوت فرمایا، تو آپ کا چپ رہنا کسی بات کو معلوم کر کے یہ اس کے لیے ہری جھنڈی ہوئی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلط بات پہ کبھی خاموش نہیں ہو سکتے تھے. تو آپ چپ ہے، اس کا مطلب یہ کہ اوکے، اٹس اوکے. تو سنت میں مانا حدیث. اور اسی مفہوم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما، میں نے تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑی ہیں، تم اگر ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور سنتی مطلب میری حدیث. تو جب کتاب اللہ کے ساتھ سنت کا لفظ آوے تو وہاں پر سنت حدیث کے مترادف ہے. اور اسی لیے فقہا لکھتے ہیں کتاب میں کہ یہ مسئلہ کتاب اللہ سے ثابت ہے، سنت مصطفیٰ سے ثابت ہے، اجماع امت سے ثابت ہے. تو وہاں کتاب اللہ سے قرآن اور سنت سے مراد حدیث اور اجماع سے مراد اجماع علماء امت محمد. تیسرا معنی سنت کا یہ ہے وہ طریقہ، وہ راستہ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور خلفائے راشدین چلے. وہ راستہ جس کی پیروی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، خلفائے راشدین نے کی. اور اس کا اپوزٹ ہے بدعت، وہ طریقہ جو اسلام میں دین کے نام پر شروع کیا گیا اور اس کا کوئی ثبوت قرآن اور حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور خلفائے راشدین کی زندگی میں نہیں ہے. تو سنت مانے الطریقۃ المتبعہ، وہ راستہ، وہ طریقہ جس کی پیروی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، خلفائے راشدین. بدعت وہ طریقہ جو نیا ایجاد کیا گیا اور اس کی کوئی دلیل کتاب اللہ میں، سنت مصطفیٰ میں اور خلفائے راشدین کی زندگی میں نہیں ہے. تو سنت یہاں بمقابلہ بدعت ہے. اور اسی مفہوم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جو ارباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواہ الامام احمد والترمذی وغیرہما. کہ اے لوگوں، جو کوئی تم میں کا میرے بعد زندہ رہے گا وہ امت میں بڑے اختلافات دیکھے گا. ایسے وقت میں اختلافات سے بچنے کے لیے آپ نے نسخہ دیا، کہا علیکم بسنتی. جب لوگ اختلافات کے شکار ہوں تو تم اگر اپنی حفاظت چاہتے ہو، سلامتی چاہتے ہو، اپنے دین کی بقا چاہتے ہو، تو میری سنت کو لازم پکڑنا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو، یعنی میرے طریقے کو، خلفائے راشدین کے طریقے کو جس پر ہم چلے.
اور وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور بچو دین میں نئی باتیں پیدا کرنے سے، نئے کام کرنے سے۔ گویا سنت بمقابلہ بدعت ہے۔ پہلے جملے میں سنت کو پکڑنے کی مضبوطی سے پکڑنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور دوسرے جملے میں کہا جا رہا ہے وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ، خبردار دین میں نئی باتیں پیدا کرنے سے، نئے کام کرنے سے بچنا، کیونکہ دین میں ہر نیا کام، دین میں ثواب کے لیے کیا گیا ہر نیا کام جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خلفائے راشدین کے عمل کی مہر نہ لگی ہو، وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی۔ تو اس حدیث کے پہلے ٹکڑے میں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین میں سنت کے ساتھ تمسک، مضبوطی سے سنت کو تھامنے، اور دوسرے جملے میں بدعت سے گریز کرنے کی تلقین آپ نے فرمائی۔ اور جو کوئی سنت کو لازم پکڑے گا اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑے گا اور بدعت سے نفرت کرے گا، یقیناً وہ فتنے سے محفوظ رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ نسخہ دیا ہے۔ اور چوتھا معنی سنت کا یہ ہوتا ہے، یا سنت کا اطلاق واجب کے مقابلے میں کہتے ہیں یہ واجب ہے اور یہ سنت ہے، یعنی ایسا کام جس کے کرنے پر ثواب تو ہو لیکن چھوڑنے پر گناہ نہ ہو۔ اور واجب وہ کام جس کا کرنا کمپلسری ہے، اگر چھوڑتے ہیں تو گنہگار۔ مستحب کے معنی میں، سنت میں معنی مستحب، واجب کا جو اپوزٹ ہے۔ واجب میں نہ کرنے پر گناہ لگے گا، کرنے پر ثواب لگے گا۔ سنت میں کرنے پر ثواب لگے گا اور نہ کرنے پر گناہ نہیں لگے گا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اگر میں اپنی امت کے لیے مشکل نہ سمجھتا تو میں انہیں ہر نماز میں، یعنی ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا، یعنی ضروری حکم، ورنہ استحبابی حکم تو موجود ہے آلریڈی کہ اگر آپ وضو کرتے ہیں مسواک کے ساتھ تو یہ بہت اچھی بات ہے، استحباب تو موجود ہے، فضیلت موجود ہے، لیکن وجوبی حکم نہیں ہے۔ تو سنت بمعنی استحباب، کوئی چیز مستحب ہو، کمپلسری نہ ہو تو وہاں سنت کو استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال سنت کے یہ چار اطلاقات ہیں۔ سنت معنی طریقہ، خواہ وہ قرآن حدیث سے ثابت ہو، واجب ہو کہ نفل ہو کہ مستحب ہو، یہ ایک معنی ہوا۔ سنت بمعنی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو، اور سنت بمقابلہ بدعت، اور سنت بمقابلہ واجب۔ اب یہ سنت ہوئی۔ اس کی شریعت میں سنت جب ہم کہتے ہیں حدیث رسول تو اس کی بڑی اہمیت ہے حدیث کی، اور حدیث کے بغیر آپ کتاب اللہ پر عمل نہیں کر سکتے۔ حضرت اور امام اوزاعی حسان بن عطیہ بزرگ تابعی سے نقل کرتے ہیں کان الوحی ینزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویحضرہ جبریل بالسنۃ التی تفسر ذلک، کہ وحی الہی قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ساتھ ساتھ جبریل امین اس آیت کی تفسیر سنت کی شکل میں، یعنی حدیث کی شکل میں لے کے اترتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے جس کو حدیث کہتے ہیں، وہ بھی حضرت جبریل لے کر اترتے تھے، اور قرآن کی تفسیر اور قرآن کا معنی اور مطلب بیان کرنے کے لیے وہ سنت آسمان سے اترتی تھی۔ تو حدیث بھی وحی الہی ہے، بس فرق یہ ہے کہ قرآن ایسی وحی ہے کہ جس کی نماز میں تلاوت کی جاتی ہے، اور حدیث وہ وحی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ قرآن وہ وحی ہے جس کے ہر لفظ پر 10 نیکی ملتی ہے، اور حدیث کے الفاظ کی تلاوت پر یا قرأت پر آپ کو وہ ثواب نہیں ملتا ہے، لیکن ہے وہ بھی وحی۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ ڈیوٹی نبی کو دی ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اے نبی، ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا ہے، یعنی قرآن اتارا ہے، تاکہ آپ اپنے بیان سے اس کی تفسیر کر دیجیے۔ تو قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی وہ آیت دیکھیے جو سورہ القیامہ میں ہے، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ جب جبریل امین قرآن پڑھ لیں تو آپ خاموشی سے سنیے، آپ کے دل میں وہ بیٹھ جائے گا، نقش ہو جائے گا۔ آپ کو جبریل امین کے ساتھ زبان تیز چلانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ چپ چاپ سنیے، اور آپ کی زبان پہ قرآن جاری کرنا ہمارا کام ہے۔ اللہ فرماتا ہے کتنا لطف و کرم ہے اللہ کے اپنے نبی پر کہ جبریل پڑھ رہے ہیں، امین علیہ الصلوۃ والسلام، جبریل امین، آپ غور سے صرف سنیے
اور آپ کی زبان پہ جاری کر دینا، دل میں قرآن کو بیٹھا دینا ہمارا کام ہے. آپ کو ہم لوگوں کی طریقہ سے رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ آپ کی زبان پہ جاری کر دے گا. دل میں نقش کل حجر، جیسے پتھر پر نقش ہوتا ہے جو مٹائے نہیں مٹتا، ویسے اللہ تعالیٰ دل میں نقش کر دے گا. پھر اللہ فرماتا ہے ثم ان علینا بیانا، پھر اس قرآن مجید کا بیان بھی ہم ہی کریں گے، یعنی اس کی تفسیر فرما دیں گے. تو قرآن ہے، اس کا بیان کدھر ہے؟ بیان وہی نظم کی حدیث ہے. اور قرآن مجید کی کئی مقام پر، جو تقریباً 33 مقام پر ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطیع الرسول، اطیع الرسول 33 مقام پر ہے. کیا مطلب ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول کا؟ اطیع اللہ کا مطلب قرآن کی پیروی کرو، اور اطیع الرسول کا مطلب یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو فالو کرو. اب اس کے علاوہ جو امت کے علماء ہوں یا حاکم وقت ہو، حکمراں ہو، ان کی بات مانو اسی حد تک جس حد تک اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، اسی دائرے میں مانو. قرآن اور سنت سے ہٹ کر کسی امام وقت کی، کسی حاکم وقت کی، کسی عالم زمان کی کوئی بات نہ مانو اگر وہ قرآن اور حدیث کے خلاف جا رہی ہے. آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگر کسی مسئلے میں نزاع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، دو عالم جھگڑ پڑے، کوئی کہے سنت ہے، کوئی کہے بدعت ہے، فیصلے کہاں سے کراؤ؟ اللہ کی کتاب سے، نبی کی حدیث سے. دیکھو وہاں کیا فیصلہ ملتا ہے. اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تب. اور اگر قرآن اور حدیث سے فیصلے نہیں لیتے ہو، کہتے ہو نہیں میں جو کہتا ہوں وہی حرف آخر ہے، تو ٹھیک ہے، تم کو کہنے کا حق ہے، لیکن یاد رکھو تمہارے ایمان کے سامنے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کیونکہ اللہ نے شرطیہ جملہ استعمال کیا، اگر تم مومن رہنا چاہتے ہو، اللہ اور آخرت پر ایمان ہے، تو اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ نزاعی مسئلے میں، اختلافی مسئلے میں قرآن مجید کو اور سنت رسول کو جج مانو، اور جو فیصلہ وہاں سے مل جائے اس کو بلا چورو چرا تسلیم کرتے. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بھائی کوئی حدیث سامنے آئے گی تو ہم اس کو قرآن پر پیش کریں گے، اگر قرآن سے اس کی تائید ہوگی تب ہم لیں گے، اگر کوئی نیا مسئلہ حدیث میں آیا ہے جس کو قرآن نے ذکر نہیں کیا ہم اس کو نہیں لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن مجید میں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی ہمارے جو کچھ تم کو دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ. جب اللہ نے فرما دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. جب اللہ نے یہ فرما دیا اطیعوا الرسول، تو اب آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہ گئی. ٹھیک ہے وہ مسئلہ قرآن میں نہیں ہے، لیکن اللہ نے عمومی حکم فرما دیا ہے کہ جو کچھ رسول بتائیں وہ لے لو، اور یہ بھی فرما دیا کہ اگر رسول کی بات کی مخالفت کرو گے تو تم تیار رہو کسی بڑے فتنے کے لیے، کسی بڑے عذاب سے گزرنے کے لیے تیار رہو. سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں اللہ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ہمارے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ وہ قرآن کے مطابق ہو کے مخالف ہو. کوئی بھی حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کے مخالف نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر وہ مسئلہ انڈیویجولی وہ مسئلہ خاص طور سے ذکر نہ ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا اور آپ کی پیروی کو ہی کل پیروی گردانا، اور کہہ دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو ہمارے رسول کی پیروی کرو بلا چینو چرا. گویا رسول کی پیروی ہی اللہ کی محبت کی دلیل ہوگی. اب اس کے بعد کیا مسئلہ رہ جاتا ہے کہ میاں شیر کو کھانا جائز ہے کہ نہیں، کتے کا مسئلہ ہے کہ نہیں، نبی نے فرما دیا، ہو گیا. چڑیوں کا کوئی مسئلہ ہے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. اور آپ نے یہ بھی فرما دیا الا انما حرم رسول اللہ مثل ما حرم اللہ. اللہ کا رسول جس چیز کو حرام کہے، اللہ کا رسول جس چیز کو حلال کر دے، بشرطے کہ وہ حدیث صحیح ہو تو وہ ویسے ہی حلال اور حرام ہے جیسے کہ اللہ کی کتاب میں حلت اور حرمت کا مسئلہ ہے. لہذا قرآن اور حدیث کو الگ الگ کرنا اور قرآن کو حدیث سے الگ کر کے سمجھنے کی کوشش کرنا انتہائی احمقانہ روش ہوگی، اور اسی لیے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. مولوی صاحب یہ حدیث آپ کی قرآن کی اس آیت سے ٹکراتی ہے ایسا کہتے ہیں. ہم کہا بالکل نہیں ٹکراتی. اگر وہ حدیث صحیح ہے تو قرآن کی آیت لازماً اور لامحالہ اس حدیث کی روشنی میں آپ کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ قرآن کو سب سے زیادہ سمجھا ہے اس شخص نے جس پر اللہ نے قرآن اتارا، اور آپ ان کے صحیح بیان سے قرآن کی آیت کو ٹکرا رہے ہیں. تو قرآن کو سمجھنا ہے حدیث کی روشنی میں. اور اس لیے امام اوزاعی نے بڑا پتے کا جملہ کہا الکتاب احوج الی سنہ
من السنت الی الکتاب، قرآن مجید اپنے فہم میں سنت کی زیادہ محتاج ہے بمقابلہ سنت کے کہ وہ کتاب اللہ کی محتاج نہیں۔ قرآن مجید کی آیت کو سمجھنے کے لیے سنت کا سہارا لینا پڑے گا، سنت کو سمجھنے کے لیے قرآن کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن ٹیکسٹ بک ہے اور سنت اس کی شرح ہے، تفسیر ہے۔ تو ٹیکسٹ بک کو تفسیر سے سمجھیں گے تو کتاب اللہ کے سمجھنے کے لیے ہم کو حدیث رسول کی ضرورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم کو اللہ کی کتاب کافی ہے، سب کو اللہ کی کتاب کافی ہے، لیکن آپ اور ہم کتاب اللہ کا جو معنی چاہے بیان کر دیں اور صاحب کتاب کو قرآن مجید جس پر اترا اس کو یہ حق نہ دیں کہ وہ کسی آیت کا معنی متعین کرے، یہ حق تو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ لہذا کتاب اللہ کی کوئی آیت آپ حدیث رسول سے الگ کر کے سمجھنے کی غلطی کریں گے، دھوکے میں پڑیں گے، گمراہی میں پڑیں گے۔ یہ ہے سنت کا مقام۔ میرے بزرگوں دوستو، یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے فیصلے امت کے علماء نے، صحابہ کرام نے سنت کی روشنی میں کیا۔ میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا جب معاملہ ہوا کہ کون خلیفہ آپ کے بعد ہوگا، اس مسئلے کا حل کیسے ہوا؟ آپ تاریخی حقائق کو جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ ثقیفہ بنو ساعدہ کے اندر مدینہ میں ایک باغ تھا، وہاں خلافت کی میٹنگ بیٹھی، کون خلیفہ بنے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کون آپ کی جانشینی کرے گا؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کینڈیڈیٹ تھے اور قریب تھا کہ معاملہ ان کے ہاتھ پر ہو جائے، معاملہ طے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث سنائی، الائمۃ من قریش، امام وقت قریش کا ہوگا، سرنڈر کر دیا لوگوں نے، ورنہ پہلے کہتے تھے کہ نہیں سعد بن عبادہ ہوں گے، بعد میں آیا کہ نہیں، تو کہا اچھا ایک مہاجر سے ہوگا اور ایک انصار سے ہوگا، دو امیر ہوگا، ارے ایک ملک میں ایک حاکم ہوگا کہ دو حاکم ہوگا، ایک امیر ہوگا کہ دو امیر؟ اٹکلیں لگ رہی تھی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث سنائی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے فرماتے ہوئے الائمۃ من قریش، قریش کا امام ہوگا، سب کی گردنیں جھک گئی کہ اب حدیث کے ہوتے ہوئے کیا کریں گے؟ حدیث نے فیصلہ کیا، بہت بڑے نزاع کا خاتمہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے بعد آپ کی متروکہ جائیداد کے تقسیم کا مسئلہ ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی دعوے دار تھی کہ ہم کو اپنے ابا جان کی جائیداد سے جائیداد ملے جی، اور حضرت علی بھی آئے اور ادھر حضرت عباس بھی آئے، کئی دیگر صحابہ جو آپ کے خاندان کے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ ترکے کی مستحق تو میری بیٹی بھی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی زوجہ مطہرہ ہے، حضرت عمر کی بیٹی بھی ہے، لیکن ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاء لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةً، ہم انبیاء کی جماعت جو مال چھوڑ کے جاتے ہیں وہ ترکے میں وارثان کے درمیان تقسیم نہیں ہوتی، وہ نہیں، ترکے میں تقسیم وہ مال نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ جہاں کہ جس مال سے ازواج مطہرات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر کا خرچ دیتے تھے، ہم بھی دیں گے، ہمارے بعد کا بھی خلیفہ دے گا، لیکن ہم جائیداد بانٹ نہیں سکتے ہیں، اس پر آپ کی ملکیت نہیں قائم کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث سنا، لوگ خاموشی کے ساتھ رشتہ دار جو ترکہ لینے کے لیے آئے تھے واپس چلے گئے۔ میرے بزرگوں دوستوں، اس طرح کے بڑے بڑے مسائل صحابہ کرام نے سنت رسول کی روشنی میں حل کیے، اور اگر کبھی حدیث ملی ہے تو قسم اللہ پاک کی انہوں نے حدیث کی روشنی میں اپنے اقوال کو چھوڑا ہے، اس کا ذکر آئے گا، لیکن سنت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے جس طرح آپ نے چند آیتوں کو ملاحظہ کیا ہے، چند حدیثیں بھی ملاحظہ کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی ایک حدیث آپ کے سامنے آئی، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میرا امتی نہیں۔ اور فرمائیے، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میرا امتی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اگر کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے، کوئی بھی عمل بڑا سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو، دین کا کام سمجھ کے کرتا ہے، لیکن اس پر ہمارا حکم نہیں ہے، ہمارا آرڈر نہیں ہے، ہماری سنت کی مہر نہیں ہے، خلفائے راشدین کی سنت کی مہر نہیں ہے، تو وہ عمل بدعت ہے۔ بدعت، سنت کی اہمیت دیکھیے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبہ جمعہ کے اندر، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح مسلم کے اندر، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے، بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ نے قرآن کو بھی حدیث کہا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہہ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، قرآن مجید کو اللہ نے حدیث کہا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہتر حدیث اللہ کی کتاب، وہ خیر الہدی ہدی محمد، اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور اسی کے بعد فرما رہے ہیں وہ شر الامور محدثاتھا، دین میں سب سے بری چیز جس سے بری کوئی چیز ہو نہیں سکتی وہ ہے کہ دین کے نام پر نت نیا اضافہ کیا جائے، نئی نئی چیزیں دین کے نام پر جاری کی جائیں جن کو بدعات و محدثات کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اے لوگو اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، جب میں کسی چیز کا حکم کروں تو استطاعت بھر اس پر عمل کرو، وما نہیتکم عنہ فاجتنبوا، اور جن چیزوں سے روکوں ان چیزوں سے رک جاؤ۔ یہ دیکھیے نبی کا فرمان ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، میں جب کسی چیز کا حکم کروں، نبی کا فرمان ہے جب میں کسی چیز کا حکم کروں تو کیپیسٹی بھر، طاقت پر اس پر عمل کرو، اور جب میں کسی چیز سے منع کروں تو اس سے مکمل باز رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ امام نووی نے 40 میں اس حدیث کو لکھا ہے، اور اکثر علماء نے اس کی سند کو صحیح بھی کہا ہے، بعض علماء نے ضعیف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں کا کوئی شخص مومن نہیں ہے جب تک میری لائی ہوئی شریعت کے اپنے آپ کو تابع نہ کر دے۔ جو اپنی خواہش نفس کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دے وہ مومن نہیں ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، سنت کی اہمیت سمجھیے۔ یہ حجر اسود کو مسلمان کیوں بوسہ دیتا ہے، رکن یمانی کو کیوں چھوتا ہے، اور حجر اسود کو چھوتا ہے، بوسہ دیتا ہے یا دور سے اشارہ کر کے چلا جاتا ہے، کیوں؟ صحیحین کی روایت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور کہا کہ میں جانتا ہوں انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، میں جانتا ہوں کہ حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نہ تو مجھ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ میرے نفع کا تو مالک ہے۔ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک، اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تمہیں بوسہ نہ دیتا۔ گویا یہ بوسہ دینا بھی سنت نبی کی پیروی میں ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، سنت کی اہمیت پر بہت ساری حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں۔ علماء سلف، اقوال سلف کو بھی دیکھیے تو آپ کو ملے گا کہ علماء نے سنت کی اہمیت کو بہت سمجھا ہے، اور الحمدللہ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ نے اس کی اہمیت کو سمجھا ہے، اور ائمہ اربعہ کے جو فقہ سے اشتغال رکھنے والے لوگ ہیں، جو ان کی فقہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، جو منصف ہیں، انصاف پسند ہیں، الحمدللہ انہوں نے بھی کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ کی صحیح حدیثوں کے سامنے، صحیح سنت کے سامنے انہوں نے اپنے ائمہ کے مخالف اقوال کو ترک کر دیا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے لا رأی لأحد مع سنت صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ہوتے ہوئے کسی کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر کہتے تھے السنن السنن فإنها قوام الدین، اے لوگو سنت کو لازم پکڑو، سنت کو لازم پکڑو، حدیث کو حرز جاں بناؤ، حدیث سے چمٹو، کیونکہ دین کی اساس اور دین کی بنیاد سنت پر قائم۔ میرے بزرگوں دوستو، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، اے لوگو سنت کی پیروی کرو، بدعت کی راہ پہ نہ چلو، الحمدللہ تم سے کفایت کر دی گئی ہے، اللہ کا دین مکمل ہے قرآن اور حدیث کے ذریعے، تم کو کچھ ٹاکے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اضافے کی تم کو ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابن مسعود حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس ایک شخص آئے، نام تھا عثمان بن حاضر، دارمی کی روایت ہے، کہا حضرت نصیحت کیجئے، تو آپ نے کہا اتبع واستقم، اتق اللہ واستقم، اللہ کا تقوی اختیار کرو، دین پر ثابت قدم رہو، ولا تبتدع، خبردار بدعت کے قریب نہ جاؤ۔ میرے بزرگوں دوستو، درجنوں اقوال سلف صالحین سے بھی دیکھیں، ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کے بھی اقوال اس سلسلے میں ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو فقہا کے اندر وجودی اعتبار سے سب سے پہلے کے فقیہ ہیں، ائمہ اربعہ میں سب سے عمر میں بڑے ہیں، یہ کہتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی، مشہور قول ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جب صحیح حدیث مل جائے اسی کو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول مانو، وہی میرا مذہب۔ کہتے ہیں اذا قلت قولا یخالف کتاب اللہ وخبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فدعوا قولی، ابن عابدین نے حاشیے میں لکھا ہے، فقہ حنفی کی کتاب ہے ابن عابدین، کہتے ہیں کہ اگر میں کوئی بات کہوں، کوئی فتویٰ دوں اور وہ اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر یعنی حدیث کے خلاف ہو جائے، میری بات چھوڑ دو۔ میرے بزرگوں دوستو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو مدینہ کے امام ہیں،
بڑے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کل منا ماخوذ منہ مردود علیہ الا صاحب هذا القبر واشار الى قبر صلی اللہ علیہ وسلم. ہم میں سے ہر عالم کی کچھ بات قابل اخذ ہے، لینے کے لائق ہے، اور کچھ بات رد کر دینے کے لائق ہے، سوائے اس قبر والے کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا کہ ان کی ہر بات لینے کے لائق ہے، بشرطے کہ وہ سلسلہ اسناد صحیح سلسلہ اسناد سے پہنچی ہو محدثین تک. میرے بزرگوں دوستو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بکثرت اقوال منقول ہیں. ان کا یہ قول بڑا مشہور ہے، اجمع الناس علی ان من استبانت له سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن له ان یدعها لقول احد. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ اگر کسی آدمی کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ظاہر ہو جائے تو امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ اس کو جائز نہیں ہے کہ کسی بڑے سے بڑے امام اور عالم وقت کے لیے اس نبی کی حدیث کو چھوڑ دے. امت کا اتفاق ہے کہ حدیث کے ہوتے ہوئے کسی اور کی بات کا لینا جائز ہی نہیں. اس بات پر امت کا اتفاق ہے. اور حضرت امام شافعی کہتے ہیں اذا قلت قولا وصح الخبر فيها یا اذا تکلمت فی مسئلۃ وصح فيها الخبر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند اہل النقل فانا راجع عنها في حیاتی وبعد مماتی. اللہ اکبر. اس کو کہتے ہیں امانت علمی. کہا دیکھو لوگوں، اگر میں کوئی مسئلہ دوں اور اسی مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث عند اہل النقل محدثین کے ضابطے کے مطابق صحیح ہو، جو میرے دیے ہوئے مسئلے کے خلاف ہو، تو میں زندگی میں اور مرنے کے بعد اپنے قول سے برات کا اظہار کرتا ہوں کہ میرا اس قول سے کوئی لینا دینا نہیں. اگر میں مر بھی گیا اور کوئی حدیث امت کے سامنے ظاہر ہوئی صحیح سند سے، تو سمجھو گے کہ امام شافعی مرنے کے بعد بھی اپنے قول سے وڈرا کر رہے. حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته ثم يذهبون الى رائے ابی سفیان و رائے کذا وکذا. مجھے ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جو عالم کہلاتے ہیں، مفتی کہلاتے ہیں، علامہ کہلاتے ہیں، اور ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہوتی ہے، وہ پھر حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں سفیان ثوری کی رائے کی خاطر، اوزاعی کی رائے کی خاطر، اور امام مالک کی رائے کی خاطر. امام احمد کہتے ہیں لا تقلدونی ولا مالکا ولا الاوزاعی خذوا الاحکام من حیث اخذوا. لوگوں نے میری بات آنکھ بند کر کے لو، نہ امام مالک کی لو، نہ امام اوزاعی کی لو، نہ کسی اور کی لو. احکام شریعت وہاں سے لو جہاں سے ان تمام علماء نے لیا ہے، یعنی اللہ کی کتاب اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنتوں سے. میرے بزرگوں دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بڑے کئی واقعات ہیں. میں دو واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں. اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمارے امام بڑے تو ہمارے امام بڑے، تو یہ عالم بہت بڑا، تو یہ مفتی بڑے. ارے ان کو حدیث نہیں معلوم تھی. ارے بڑے بڑے عالموں کو کچھ حدیثیں نہیں معلوم تھی، بڑے بڑے اکابر صحابہ کو کچھ حدیثیں نہیں معلوم تھی. جو عام صحابی جانتا تھا وہ بڑے بڑے صحابہ کو نہیں معلوم تھی. اب آپ دیکھیے ابن سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ان کا فتویٰ تھا کہ اگر کوئی آدمی کا قتل ہوتا ہے اور اس کی دیت خون بہا، خون کی قیمت دی جاتی ہے، تو وہ قیمت جو خون بہا ہوگی جس کو دیت کہتے ہیں، وہ اس کے مذکر رشتہ داروں کو بٹے گی، بیوی کو نہیں ملے گی. تو وہیں پر ضحاک بن سفیان تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے قبیلے کے ایک آدمی اشیم الضبابی کے انتقال پر، جس کا قتل ہو گیا تھا، لکھا تھا کہ اس کی خون بہا میں اشیم ضبابی کی بیوی کو بھی ترکے میں حصہ دار بنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جیسے یہ حدیث سنی فوراً اپنے قول سے رجوع کر گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا اے لوگوں، میں تم سب کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ اگر کسی عورت کے پیٹ میں بچہ ہو اور کسی کے ظلم و ستم کی وہ شکار ہو جائے اور بچہ اس کے پیٹ سے مردہ گرے، تو ایسی صورت میں کیا تاوان ہے، کیا جرمانہ ہے؟ کچھ سنا ہے تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو ایک صحابی اٹھے، حمل ابن مالک بن نابغہ الزبیانی، حمل بن مالک، انہوں نے کہا ہاں میں نے سنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک غلام یا ایک لونڈی دینا پڑے گا. حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر، اگر میں نے یہ حدیث نہ سنی ہوتی تو میں تو اس میں اپنی رائے سے کچھ اور فیصلہ دینے والا تھا، لیکن یہ حدیث نے مجھے رائے دینے سے بچا لیا. میرے بزرگوں دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کی عظمت اور جن کے تقدس اور جن کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے عظیم کانفرنس بلائی گئی ہے،
آپ ان کی سنت سے تمسک اور محبت کو دیکھیے. ایک مثال میں دیتا ہوں. اجتہاد بہت اچھی چیز ہے, مسائل کا استنباط بہت اچھی چیز ہے. قیاس بھی ضرورت کی حالت میں, جب قرآن اور سنت میں واضح دلیل نہ ہو, اجماع امت سے کوئی مسئلہ ثابت نہ ہو, تو ایسی مجبوری میں قیاس کیا جاتا ہے. علماء مجتہدین اجتہاد کرتے ہیں, یہ عمل نہایت پسندیدہ ہے. اور مجتہد عالم اگر غلطی بھی کرتا ہے تو وہ اکہرے اجر کا مستحق ہوتا ہے, اگر درستگی کو پہنچتا ہے تو دوہرے اجر کا مستحق ہوتا ہے. لیکن حدیث کے مقابلے میں قیاس کرنا, حدیث کے مقابلے میں اجتہاد کرنا اور رائے سے فتویٰ لینا, قسم اللہ کی مذموم ہے, مذموم ہے, مذموم ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, صحیحین کی روایت ہے اور سنن کی روایت ہے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگ صدقہ فطر ایک سا دیتے تھے. کوئی بھی غلہ جو ہم کھاتے تھے ایک سا, ایک نپنا ہے 4 مد کا, بعض علماء نے کہا 2 کلو کچھ گرام, بعضوں نے کہا 2.5 کلو, بعضوں نے کہا 2.25 کلو, اور سب سے بڑا قول ہے زیادہ سے زیادہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا اور ان کی کیبنٹ کے اکثر علماء کا, کہ 3 کلو پکا, 3 کلو ایک سا جو بھی غلہ آپ کھاتے ہو اس سے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا, شام سے کھجور, شام سے گیہوں منگوایا جاتا تھا, شام سے گیہوں منگوایا جاتا تھا, امپورٹ کیا جاتا تھا مدینے میں, تو مہنگا گیہوں آتا تھا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مدینے کے 4 مد گیہوں یعنی ایک سا کھجور کی جو قیمت ہے وہ شام سے امپورٹ کیے ہوئے آدھے سا گیہوں کے برابر ہے. لہذا اگر کھجور دیتے ہو تو 1 سا اور گیہوں دیتے ہو تو آدھا سا, جسٹ ہاف قیمت کا موازنہ کیا, کہ گیہوں امپورٹ کیا جاتا ہے, مہنگا آتا ہے, تو مثال کے طور پر 3 کلو میں 1.5 کلو گیہوں کی جو قیمت ہے وہ 3 کلو کھجور کے برابر ہے. لہذا یا تو 3 کلو کھجور دو یعنی تو آدھا سا گیہوں دو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا اما انا, لیکن میں تو 1 سا ہی نکالوں گا. جب کھجور کھاتا تھا تو کھجور دیتا تھا, منقع کھاتا تھا تو منقع دیتا تھا. آج اگر گیہوں اور چاول کھا رہا ہوں تو اس میں سے بھی 1 ہی سا نکالوں گا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم 1 سا ہی دیتے تھے. آج اگر کوئی آپ سے کہے کہ گیہوں تو 10 روپے کلو ہے اور کھجور اگر سستی بھی ہو تو 100 روپے کلو کی کھجور ہوتی ہے, تو آپ 3 کلو کھجور دیں گے 300 روپے کی. اب اگر آپ سے یہ کہیں کہ 300 روپے میں جتنا گیہوں آتا ہو دیجئے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ 20 کلو ڈالیں گے. ارے جو غلہ کھاتے ہیں وہ ایک ساتھ دیجئے, سنت یہ کہہ رہی ہے. حضرت معاویہ نے قیاس کیا, اور قیاس کے مقابلے میں ابو سعید کا تمسک بھی سنت دیکھیے. انہوں نے کہا نہیں, میں تو 1 سا ہی نکالوں گا, جو غلہ جب جو کھائے گا وہ نکالے گا. حافظ ابن حجر, علامہ ابن حجر اسقلانی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس میں حضرت ابو سعید خدری کا شدید التمسک بھی سنت سے زبردست ان کا چمٹاؤ, اور نبی کریم کی سنت سے سخت محبت اور نص کے مقابلے میں قیاس سے ان کی نفرت کا پتہ چلا. علامہ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ یقیناً اجتہاد پسندیدہ چیز ہے, لیکن اگر اجتہاد کسی نص اور صحیح دلیل کے مقابلے میں ہو تو وہ مذموم شے. میرے بزرگوں دوستو, امت کے اکابر علماء کی یہ اقوال ہیں, ان کے یہ طریقے ہیں جو آپ نے ملاحظہ کیے. اگر فقہ کی کتابوں کو آپ کھنگالیں گے تو بڑے منصفین علماء ملیں گے جو ائمہ اربعہ کی فقہ سے وابستہ رہے, لیکن صحیح حدیث کے خلاف جب اپنے امام کے مسئلے کو انہوں نے دیکھا اس سے ہاتھ اٹھا لیا. جی میرے پاس وقت نہیں ہے, پرزہ آ چکا ہے کہ صرف 10 منٹ آپ سے گفتگو اور کرنی ہے. میرے بزرگوں دوستو, میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. یہی عدل اور انصاف ہے, اور یہی امت کے اکابر علماء مجتہدین نے فتویٰ اور دیا ہے اور وصیت کی ہے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی گفتار آ جائے, آپ کا کوئی کردار آ جائے, آپ کی کوئی صحیح سنت آ جائے اور میرا فتویٰ صحیح دلیل کے خلاف پاؤ, اس سے ہاتھ اٹھا لو, نبی کی حدیث کو مضبوطی سے تھام لو. میرے بزرگوں دوستو, جو کوئی مخالف سنت اقوال ائمہ کو چھوڑتا ہے وہ الحمدللہ ائمہ کے ساتھ نہایت غایت درجہ ادب و احترام سے پیش آ رہا ہے, کیونکہ ایک طرف وہ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہے اور اپنی مسلمانی کو بچا رہا ہے, تو دوسری طرف ان ائمہ کا احترام بھی کر رہا ہے جنہوں نے یہ وصیت کی ہے کہ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی کا قول و کردار. تو یہ ائمہ کے ساتھ غایت درجہ محبت ہے, کیونکہ انہوں نے یہ وصیت کر دی ہے. وہ اللہ کے یہاں بری ذمہ ہے. اگر آپ کسی کے مخالف سنت اقوال سے چمٹے ہوئے تو یہ غلطی آپ کی ہے. وہ تو کہہ کے چلے گئے کہ اگر سنت کے مخالف اقوال مل جائے میری بات کو در و دیوار پہ مارنا.
تو ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے. علامہ ابن القیم کہتے ہیں کہ اگر کوئی عالم خلاف سنت کسی قول کو چھوڑتا ہے تو وہ اپنے ائمہ کا، اپنے عالم کا احترام کرنے والا ہے، نہ کہ ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا ہے. گفتگو کو شارٹ کرتے ہوئے میرے بزرگوں دوستو، یہ ضروری گفتگو سنت کے تعلق سے تھی، اور بعض باتیں بدعت کے تعلق سے بھی آ ہی گئی ہیں. البتہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دین کے نام پر چاہے گمراہ کن عقائد پیدا کر دیے گئے ہوں یا گمراہ کن اعمال پیدا کر دیے گئے ہوں، ماہواری کوئی بدعت ہو یا ہفتہ واری کوئی بدعت ہو یا یومیہ کوئی بدعت ہو، جس کا ٹریس، جس کی کوئی سند، جس کی کوئی دلیل اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث اور خلفائے راشدین کے عمل میں نہیں ہے، قسم اللہ کی وہ بدعت ہے اور اس سے اجتناب کرنا لازم ہے. یہ نہایت سنگین چیز ہے میرے بھائیو، نہایت سنگین چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ روایت ہے کہ جس نے میرے دین میں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی، دین میں دنیاوی معاملات کے اندر، عادات کے اندر، منافع کے اندر آپ آزاد ہیں، نت نئی ایجادات ہو رہی ہیں. ایٹم بم بننا ہے، اگر خطرناک مقاصد کے لیے نہ ہو ایٹم بم بنانا جائز ہے. یہ کیمرے، یہ مائک، یہ لائٹ، یہ سب ہماری ضرورت ہے، دنیاوی چیزیں ہیں، ان کا دین سے لینا دینا نہیں ہے. ہم اگر گھڑی پہنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ گھڑی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی؟ ہم نے کہا گھڑی کب ہم نے سنت سمجھ کے پہنی، کب ہم ثواب کے لیے پہنتے ہیں، لو ہٹا دیتے ہیں، پاکٹ میں رکھ لیتے ہیں. تو جو چیز عادت سے جس کا تعلق ہے، اگر وہ باعث مضرت نہیں ہے، باعث نقصان نہیں ہے، حرام کی طرف لے جانے کا ذریعہ نہیں ہے، الحمدللہ مباح ہے. لیکن عبادات دلیلوں پہ مبنی ہے. کوئی بھی عبادت کرو گے، ثواب کے لیے کرو گے، فرسٹ مطالبہ ہوگا آپ سے کس دلیل کی بنیاد پر، کون سی آیت، کون سی حدیث، کون سے خلفائے راشدین کا عمل پیش کرو. اگر پیش کرتے ہو الحمدللہ، نہیں کرتے اس کا مطلب یہ کہ وہ بدعت ہے، ثواب کا کام ہو ہی نہیں سکتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث میں اور حضرت ارباض بن ساریہ کی حدیث میں ہر بدعت گمراہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ بدعت اچھائی بھی ہے، ہدایت بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے. یعنی طریقت کا کچھ بدعت اچھی بھی ہے. وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے ان کے کچھ شبہات کو ذکر کرتا. ایک شبہ کا ذکر کرتا چلوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں تراویح کی نماز کو جاری کیا تھا. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2010 پہ حدیث ہے کہ دیکھا انہوں نے اپنی خلافت کے زمانے میں لوگ منتشر ہیں، اکیلے اکیلے یا چند لوگ ٹولیوں میں بٹ کر نماز پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم اس کو ایک امام کے پیچھے لوگوں کو لگا دیں. تو حضرت تمیم داری اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہما 2 امام کو مقرر کیا تراویح پڑھانے کے لیے، اور کہا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ اچھی بدعت ہے. اب یہاں سے کچھ لوگوں نے پکڑا کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے. ایمانداری کی بات بتائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح کی نماز ثابت ہے کہ نہیں؟ ثابت ہے قولاً. متفق علیہ روایت ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کی رات میں قیام کرے گا اس کے اگلے گناہ معاف ہوں گے، یعنی صغائر گناہ معاف ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات باجماعت بھی تراویح پڑھی ہے. 4تھی رات دیکھا مسجد کھچا کھچ بھری گئی تو آپ قصدن نہیں نکلے، صبح میں نکلے اور کہا اے لوگو تمہاری پوزیشن مجھ سے مخفی نہ تھی، لیکن میں جان بوجھ کر گھر میں رکا رہا، کیونکہ اگر میں نکلتا اور تمہاری اسی شوق و رغبت کو اللہ دیکھتا تو باجماعت مسجد میں تراویح پڑھنا فرض کر دیتا اور پھر تم اس کی طاقت نہ رکھتے. لہذا جاؤ اپنے اپنے گھروں میں پڑھو. اللہ اکبر. یہ حضرت عمر کی فراست ایمانی تھی، یہ ان کی سوچ تھی کہ دیکھا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے ہیں، کوئی چیز اب فرض ہونے والی نہیں ہے، سلسلہ وہی منقطع ہو چکا ہے. لہٰذا اب لوگوں کو اگر ایک امام پر جمع کر دیں، اجتماعیت کے ساتھ اگر تراویح پڑھیں تو بہت اچھا رہے گا. تو اس اعتبار سے حضرت عمر فاروق نے ایک سنت جو رک گئی تھی فرضیت کے خوف سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے 3 سال کے بعد اس کو پھر سے جاری کیا. تو کوئی کام رک جائے اور اس کو جاری کیا جائے تو لغت میں اس کو بھی بدعت کہتے ہیں. لغوی معنی عربی زبان میں بدعت کا معنی ابتدا کرنا، آغاز کرنا. حضرت عمر نے ایک کام کا آغاز کیا لیکن ایکچولی وہ سنت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، قولی سنت بھی، فعلی سنت بھی. اور پھر یہ سنت جو حضرت امیر المومنین خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب نے جاری کی، یہ تو خلیفہ راشد کی سنت ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. تو یہ بدعت کدھر سے ہوئی؟ اچھا پھر حضرت عمر فاروق نے امت کو جمع کیا ایک تراویح پر، صحابہ کرام کی تعداد موجود تھی، ایک سنگل آدمی نے بھی اعتراض نہیں کیا تو امت کا اجماع ہو گیا اس کے اوپر. یہ بدعت کدھر سے رہی؟ اس لیے یہ صرف مغالطہ لوگ دیں گے. دیکھو حضرت عمر نے کہا تھا کہ اچھی بدعت کی ہے، حضرت
ہرگز حضرت عمر فاروق نے بدعت نہیں کی تھی، عین سنت کی تھی، لیکن وہ سنت رک گئی تھی، اس کو پش کر دیا، انہوں نے جاری کر دیا۔ الحمدللہ آپ کے علاقے میں بھی کوئی سنت نبی کی ہے جو بند ہو چکی ہے، اگر آپ جاری کر دیجئے ماشاءاللہ، من سن فی الاسلام سنت حسنۃ، جو اسلام میں کسی اچھی سنت کو جاری کرنے والا ہوگا، نبی کی سنت جو رک گئی ہے اس کو جاری کرنے والا ہوگا، تو سنت پر عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا۔ تو حضرت عمر نے ایک سنت کو جاری کیا تھا، اپنی طرف سے کوئی بدعت کا ایجاد نہیں کیا تھا، اس لیے یہ سمجھنا کہ بعض بدعتیں اچھی ہوتی ہیں یہ گمراہی ہے۔ اور آخری چند منٹوں کے اندر جو بات کہتا ہوں وہ یہ کہ بدعت بڑی خطرناک چیز ہے میرے بھائیوں دوستوں۔ ایک حدیث سن لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حضرت سفیان ثوری کا ایک قول ہے کہ البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، ابلیس کو گناہ سے زیادہ بدعت پسند ہے، کیونکہ ایک گنہگار آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے، ریئلائز کرتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، لیکن ایک بدعتی بدعت کرتا ہے تو اس کو کارِ ثواب سمجھ کے کرتا ہے، اس لیے کم ہی اس کو توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے شیطان اس چکر میں رہتا ہے کہ اسے بدعت کا کوئی کام کرنا چاہیے اور پھر بدعت کو رواج دے دو، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام طبرانی نے اس کو ذکر کیا ہے، سند حسن ہے، ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ حتی یدعہ، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بدعتی سے بند کیا ہوا ہے، یعنی اس کو کم ہی توفیق ہوتی ہے، یعنی کہ توبہ کرے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی، یہ مطلب نہیں ہے، توبہ قبول کرے گا توبہ تو توبہ قبول ہوگی، لیکن کم ہی توفیق نصیب ہوتی ہے، کیونکہ زندگی بڑی سی خوش فہمی میں رہتا ہے کہ ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں، ہم تو ثواب کا کام سمجھ رہے ہیں، بلکہ جو آدمی اس کی بدعت کا ساتھ نہیں دیتا اسی کو گمراہ کرتا ہے، دین سے خارج کرتا ہے۔ تو بہرحال بدعتیوں کو توبہ کی توفیق کم ہی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو، پوری انسانیت کو، پوری امت کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب پر، اپنے نبی کی صحیح سنت پر، اور جس میدان میں، جس باب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ ہو وہاں خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اعتقادی بدعت سے، عملی بدعت سے، قولی بدعت سے، ہر طرح کی جملہ بدعات اور خرافات سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اور آپ سب کو محفوظ رکھے، اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ امامنا ونبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اپنے موضوع پر یقیناً آپ ایک پرمغز اور مدلل تقریر سماعت فرما رہے تھے۔